السلام علیکم، میں ہوں عبد الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں علمی ٹاپک۔ آج ہم بات کریں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب کے بارے میں۔ پہلے تو بات یہ ہے کہ آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ جو نبیوں کا خواب ہوتا ہے وہ اس میں شیطان داخل نہیں ہو سکتا، اس لیے جو بھی نبیوں کا خواب ہوتا ہے وہ سچا ہوتا ہے۔ ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خواب ہے جس کے بارے میں ہم آج بات کریں گے، جو کہ بہت ہی سمجھ لو کہ بہت ہی خطرناک ہونے والا ہے۔ ایسے ہی مشکات میں ایک حدیث ہے، حدیث نمبر ہے 4621۔ اس میں سمرہ بن جندب بیان کرتے ہیں، جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ لیتے تو آپ اپنا رخ انور ہماری طرف کر لیتے اور فرماتے آج رات تم میں سے کسی نے خواب دیکھا ہے؟ تو راوی بیان کرتے ہیں اگر کسی نے خواب دیکھا ہوتا تو اسے بیان کر دیتے، اور آپ جو اللہ چاہتا ہے اس کی تعبیر بیان فرما دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز ہم سے پوچھا کہ آج آپ لوگوں نے کسی نے خواب دیکھا ہے؟ ہم نے عرض کیا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیکن میں نے آج رات 2 آدمی دیکھے، وہ میرے پاس آئے تو انہوں نے مجھے ہاتھوں سے پکڑا اور مجھے ارض مقدس کی طرف لے گئے۔ یہ جو 2 آدمی ہیں یہ دراصل 2 فرشتے ہیں، یہ آپ حدیث کے آگے آپ کو پتہ لگے گا۔ وہ مجھے ارض مقدس کی طرف لے گئے، وہاں ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا اور ایک کھڑا تھا، اس کے ہاتھ میں لوہے کا ایک ٹکڑا تھا اور اس کو اس کے جبڑے میں داخل کرتا تھا اور اس کو اس کی گدی تک چیر دیتا تھا، جیسے کہ یہاں سے پکڑتا تھا وہ چیر دیتا تھا، وہ ایسے ہی بار بار عمل کرتا تھا، اس کو چیرتے جبڑے میں داخل کرتا تھا، اس کو اس کی گدی تک چیر دیتا تھا، پھر وہ اسی طرح دوسرے جبڑے کے ساتھ کرتا تھا، مطلب کہ یہ بار بار عمل کرتا تھا، اور اتنے میں یہ پہلا جبڑا ٹھیک ہو جاتا تھا۔ وہ جب کرتا تھا دوبارہ، جب ایسے ہی بار بار عذاب ہوتا تھا اور وہ اس عمل کو دہراتا تھا۔ میں نے پوچھا یہ کیا ہے، یعنی کہ آساد نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ ان دونوں نے کہا آگے چلو۔ ہم چلے آتا کہ ہم ایک آدمی کے پاس آئے جو چت لیٹا ہوا تھا، اور ایک آدمی چھوٹا یا بڑا پتھر لیے اس کے سراہنے کھڑا تھا، مطلب کہ ایک آدمی لیٹا ہوا تھا تو وہ پتھر جو دوسرا تھا آدمی اس کے پاس پتھر ہوتا تھا، اس کے سراہنے کھڑا تھا اور وہ اس کے ساتھ اس کے سر کو کچل رہا تھا، مطلب کہ وہ آدمی لیٹا ہوا تھا اور جو دوسرا آدمی تھا وہ اس کے سر کو پتھر مارتا تھا، مطلب کہ پتھر یہ چھوٹا موٹا نہیں، بہت بڑا پتھر تھا۔ تو پتھر کے اس کے سراہنے کھڑا تھا، وہ اس کے ساتھ اس کے سر کو کچل رہا تھا، جب وہ اسے مارتا تھا تو پتھر لڑک جاتا تھا، وہ اسے لینے جاتا لیکن اس کے واپس آنے سے پہلے اس کا سر پھر ٹھیک ہو جاتا، اور وہ آدمی اس کے ساتھ پھر ویسے ہی کرتا، مطلب کہ وہ عمل بار بار دہراتا، آدمی لیٹا ہوا تھا بار بار پتھر مارتا، دوبارہ لینے جاتا، پھر ویسے ہی کرتا اور یہ عمل جاری رہتا۔ میں نے کہا یہ کیا ہے؟ ان دونوں نے کہا آگے چلے۔ ہم چلے حتیٰ کہ تندور جیسے سراخ کے پاس آئے جس کا اوپر کا حصہ تنگ ہے، مطلب کہ ایک تندور تھا جس کا اوپر والا حصہ نا بہت تنگ تھا، جبکہ اس کا نچلا حصہ کھلا ہے، اس کے نیچے آگ جل رہی تھی، جب وہ اوپر اٹھتی تو اس میں موجود افراد بھی اوپر بلند ہوتے، مطلب کہ جو تندور تھا ایک جس کا اوپر حصہ تنگ تھا اس کے اندر آدمی تھے، جب اس کے اندر آگ چلتی تو وہ باہر نکلتے تھے، جب وہ اوپر اٹھتی تو اس میں موجود افراد بھی اوپر بلند ہوتے، حتیٰ کہ ایسے لگتا کہ وہ اس سے نکل جائیں گے، اور جب وہ بجھ جاتی تو وہ اس میں واپس آ جاتے، جو تندور کی آگ تھی اگر وہ بجھ جاتی پھر واپس آ جاتے، اور ایسے ہی عمل بار بار۔ اس میں مرد اور عورتیں برنا تھیں۔ میں نے کہا یہ کیا ہے؟ یعنی اسد نے کہا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ ان دونوں نے کہا آگے چلیں۔ ہم چلے حتیٰ کہ ہم خون کی نہر پر پہنچے، وہاں نہر کے سامنے پتھر ہے اور وہ شخص جو نہر میں ہے جب وہ باہر نکلنے کا ارادہ کرتا تھا تو باہر کنارے پر کھڑا آدمی اس کے منہ پر پتھر پھینکتا اور اسے اپنی پہلی جگہ پر پہنچا دیتا، وہ جب بھی نکلنے کے لیے آتا تھا پھر وہ اس کے منہ پر پتھر مارتا
تو وہ واپس وہی چلا جاتا تھا۔ میں نے کہا یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا آگے چلیں۔ ہم چلے حتیٰ کہ ہم سبز و شاداب باغ میں پہنچ گئے۔ اس میں ایک بڑا درخت تھا اور اس کے تنے کے پاس ایک عمر رسیدہ شخص اور کچھ بچے تھے، اور درخت کے قریب ایک آدمی تھا۔ اس کے آگے آگ تھی جسے وہ جلا رہا تھا۔ وہ مجھے درخت پر لے گئے۔ انہوں نے مجھے درخت کے وسط میں ایک گھر میں داخل کر دیا۔ میں نے اس سے خوبصورت گھر کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس میں بوڑھے مرد، نوجوان، خواتین اور بچے تھے۔ پھر وہ مجھے وہاں سے باہر لے آئے اور درخت پر لے چڑھے اور مجھے اس سے بھی احسن و افضل گھر میں لے گئے۔ اس میں بوڑھے اور جوان تھے۔ میں نے ان دونوں سے کہا تم رات بھر مجھے لیے پھرتے ہو، لہٰذا میں نے جو کچھ دیکھا اس کے متعلق مجھے بتاؤ۔ انہوں نے کہا جی ہاں بتاتے ہیں۔ رہا وہ شخص جس کو آپ نے پہلی وقت دیکھا تھا، اس کے جبڑے کو چیرا جا رہا تھا، تو وہ جھوٹا شخص تھا۔ کہ جو پہلا شخص تھا جس کے جبڑے کو بار بار چیرا جا رہا تھا، وہ دراصل جھوٹا تھا، کہ ہر بات پہ جھوٹ بولتا تھا۔ وہ جھوٹ بیان کرتا تھا، پھر اس سے نقل کیا جاتا تھا حتیٰ کہ وہ آفاق تک پہنچ جاتا تھا۔ آپ نے جو دیکھا وہ روز قیامت تک اس کے ساتھ کیا جائے گا۔ کہ اس سے یہ پتہ چلا ہے کہ قبر کا عذاب بھی برحق ہے، قبر کا عذاب بھی ہوا۔ وہ آدمی جو آپ نے دیکھا کہ اس کا سر کچلا جا رہا تھا، اس سے اگلا آدمی جس کا بار بار سر کچلتا تھا، وہ آدمی، یہ وہ شخص تھا جس نے قرآن کا علم سیکھا لیکن اس نے رات کا قیام نہ کیا۔ قرآن کا علم سیکھتا تھا اور رات بھر عبادت نہیں کرتا تھا، اور نہ دن کے وقت اس کے مطابق عمل کیا، اور نہ وہ دن کے مطابق قرآن و حدیث کے مطابق عمل کرتا تھا۔ آپ نے جو دیکھا اس کے ساتھ یہ سلوک قیامت تک جاری رہے گا، اور قیامت کے بعد الگ عذاب ہوگا۔ آپ نے جنہیں سوراخ میں دیکھا، یعنی وہ تندور تھا جس کا اوپر والا حصہ تنگ تھا، آپ نے جنہیں سوراخ میں دیکھا وہ زناکار تھے۔ آپ نے جسے نہر میں دیکھا تھا وہ سود خور تھا، کہ جو خون کی نہر تھی جس کو وہ پتھر مارتا۔ آپ نے درخت کے تنے کے ساتھ جس بزرگ شخص کو دیکھا وہ ابراہیم تھے، جو بچوں کے ساتھ گئے تھے، اور ان کے ارد گرد جو بچے تھے وہ لوگوں کی اولاد تھی۔ جو شخص آگ جلا رہا تھا وہ جہنم کا داروغہ تھا، مالک تھا۔ اس کا ذکر قرآن میں بھی آتا ہے۔ آپ جس پہلے گھر میں داخل ہوئے تو وہ عام مومنوں کا گھر تھا، کہ ایک جو گھر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تھا جو بہت خوبصورت تھا، مومنوں کا گھر تھا۔ رہا یہ گھر تو یہی شہداء کا گھر ہے، جو کہ اس کے بعد دیکھا تھا وہ اس سے بھی زیادہ اچھا گھر تھا، وہ شہداء کا گھر تھا۔ میں جبریل ہوں، یعنی انہوں نے اپنا تعارف کرایا جو دو آدمی تھے۔ انہوں نے کہا کہ میں جبرائیل ہوں، یہ میکائیل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر اٹھائیں، اپنا سر اٹھائیں۔ جب میں نے سر اٹھایا تو میرے اوپر بادلوں کی مانند تھا۔ ان دونوں نے کہا یہ آپ کی منزل ہے، لیکن یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر ہے۔ میں نے کہا مجھے چھوڑ دو کہ میں اپنی منزل میں داخل ہو جاؤں۔ انہوں نے کہا ابھی آپ کی عمر باقی ہے جو آپ نے مکمل نہیں کی، جب آپ اسے مکمل کر لیں گے تو آپ اپنی منزل میں داخل ہو جائیں گے۔ یہ حدیث بالکل صحیح ہے، اور یہ مشکات میں 4621 میں۔ تو یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ قبر کا عذاب جو ہے وہ برحق ہے، اور یہ ہو کر رہے گا۔ جو نیک لوگ ہیں ان کو جنتیں دکھائی جائیں گی، اور جو گناہ گار لوگ ہیں ان کو قبر میں بھی عذاب ہوگا اور آخرت میں بھی عذاب ہوگا۔ تو ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن پر ضرور کلک کریں۔ جزاک اللہ۔